گزشتہ 21 مہینوں سے اسرائیل کے مظالم، اسرائیل کی بمباری، انسانیت سوز حرکتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے صحافی اس وقت خود غزہ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سینکڑوں صحافی اس وقت بھوک مری کے شکار ہیں۔ اب ان کے لیے رپورٹنگ کرنا، ویڈیوگرافی کرنا، اپنی جان پر کھیل کر بے بس، مجبور اور لاچار لوگوں کی کہانی کو دنیا کے سامنے لانا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ الجزیرہ نے آج ایک نیوز جاری کی ہے، ایک اپیل جاری کیا ہے، جس اپیل میں دنیا کی تمام صحافتی تنظیمیں، متعلقہ قانونی اداروں اور اظہار رائے کی آزادی کے علمبرداروں سے اپیل کیا ہے کہ غزہ میں جو پیشہ ورانہ زندگی کے تحت صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے سامنے آئے۔ دنیا میں اظہار رائے کی آزادی کو لے کر مغرب خود کو اپنے آپ کو چیمپئن کہتا ہے، اور اس بنیاد پر اظہار رائے کی آزادی کی خلاف ورزی پر دوسری دنیا یا تیسری دنیا کے ممالک کے خلاف رپورٹیں شائع کرنے والے، پابندیاں عائد کرنے والے، اظہار رائے کی آزادی کو لے کر ایران کی مذمت کرنے والے، سعودی عرب کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والے، نارتھ کوریا کو بوچر قرار دینے والے یہ مغربی دنیا اسرائیل کی مظالم پر خاموش بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی بمباری میں جو صحافیوں کی موت ہو رہی ہے اور صحافیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جائے، دنیا کے سامنے اسرائیلی مظالم کو سامنے نہ لائیں، آج وہ تمام صحافیوں کے لیے مغربی دنیا میں کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے۔ الجزیرہ نے جو بیان جاری کیا ہے، تو الجزیرہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 21 مہینوں سے جو اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے، اس نسل کشی کے خلاف جرأت مندانہ طور پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی حالت انتہائی دردناک ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 19 جولائی سے غزہ کے رہنے والے صحافی سوشل میڈیا پہ آ کر اپنے درد کو انتہائی طاقتور، افسوسناک، دلسوزی کے ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں کہ اب ان کے لیے غزہ کے مظلوموں کی آواز کو دنیا کے سامنے لانے کی طاقت نہیں ہے۔ غزہ میں الجزیرہ کے عربی چینل کے رپورٹر نمائندے انس شریف 21 جولائی کو پوسٹ کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں نے 21 مہینوں میں ایک لمحے کے لیے رپورٹنگ کرنی بند نہیں کی۔ آج میں صاف کہہ رہا ہوں، ناقابل بیان درد کے ساتھ میں بھوک میں ڈوب رہا ہوں، تھکن سے کانپ رہا ہوں، ہر لمحے بے ہوشی کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہم غزہ کے ساتھ مر رہے ہیں۔ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کے جو ڈائریکٹر ہیں جنرل مصطفیٰ سواد، انہوں نے غزہ میں صحافیوں کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم غزہ کے جرأتمند صحافیوں کے مرہون منت ہیں کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں، اسرائیلی قابض افواج کے ہاتھوں جبری، بھوک، ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے برداشت کیے جانے والے ناقابل برداشت مصائب کا خاتمہ کریں۔ صحافی برادری اور دنیا پر آج ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان صحافیوں کے لیے آواز بلند کریں اور اس عظیم پیشے میں اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے تمام دستیاب ذرائع کو متحرک کریں۔ اگر ہم ابھی بھی عمل کرنے میں ناکام رہے تو ہم ایک ایسے مستقبل کا خطرہ ہے جہاں ہماری کہانیوں کو سنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری بے عملی کی تاریخ کو، اس کی ناکامی کو دنیا میں ہمیشہ کے طور پر درج کر دیا جائے گا۔ اس صحافیوں کی حفاظت کے لیے ہر ایک صحافی کے اصول ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہر ایک صحافی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ 2 اکتوبر 2023 سے لے کر الجزیرہ اور دنیا کے دیگر کئی صحافیوں کی موت ہو چکی ہے، جنہیں اسرائیل نے جان بوجھ کر ان صحافیوں کو، اس کے خاندان کو نشانہ بنایا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی صحافی برادریوں کو کہ تم غزہ سے نکل جاؤ، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو دنیا کی کہانی، اسرائیل کی مظالم کی کہانی دنیا کے سامنے لاؤ گے تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ لیکن آفرین ہے، صد آفرین ہے اسرائیل کے مظالم کے خلاف رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں پر، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے خاندان کی قربانیوں کو پیش کر کے دنیا کے سامنے اسرائیل کے مظالم کو، غزہ کے مظلوموں کی کہانی کو بیان کر رہے ہیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ان کہانی کاروں کے حق میں کھڑی ہو رہی ہے؟ اظہار رائے کی چیمپئن آج خاموش کیوں ہے؟ کیا اس کے لیے دنیا اتنی اندھی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ دوسری طرف آج ہی دنیا کی 100 بڑی تنظیموں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے محاصرے کی وجہ سے غزہ کے لوگ بھوک مری سے مر رہے ہیں۔ اب کوئی اس غزہ پہ بمباری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل صرف محاصرے کے ذریعے غزہ کے لوگوں کو مار رہا ہے۔ اور میڈیکوڈ نارویجین ریفوجی کونسل، ڈاکٹر ود آف بارڈرز سمیت 100 تنظیموں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جبری بڑے پیمانے پر بھوک غزہ کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اگر فوری مستقل جنگ بندی نہیں کی گئی اور پابندیاں نہیں ہٹائی گئی اور ہزاروں ٹن خوراک، صاف پانی اور دیگر اشیاء فراہم نہیں کیا گیا تو اس غزہ میں لاکھوں لوگوں کی موت ہو جائے گی۔ اور بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جو محاصرہ ہے، یہ جو محاصرے کی وجہ سے اب اسرائیل کو بمباری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف محاصرے کے ذریعے سے ہی اسرائیل روزانہ ہزاروں بچوں کو مار رہا ہے۔ اب الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کی ایک مدد سے جو وہاں پہ امدادی کیمپ لگائے گئے، اس امدادی کیمپ میں کھانا لینے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں اس پر اسرائیل فائرنگ کر دیتا ہے۔ گزشتہ 10-15 دنوں میں صرف کھانا لینے والے قطار میں کھڑے ہونے والے غزہ میں بمباری سے 100 غزہ کے باشندوں کی موت ہو گئی ہے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں صحافیوں کی موت ہو رہی ہے، کھانا لینے والے لوگ اسرائیل کے مظالم، اسرائیل کے محاصرے مر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی کولمبیا یونیورسٹی، جہاں گزشتہ سال ہی یا اس سال کی شروعات میں اسرائیل کی مخالفت میں غزہ کی حمایت میں بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوئے تھے، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد اس مظاہروں کو سختی سے قانونی طور پر کچلنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب کولمبیا یونیورسٹی نے اسرائیل کے خلاف احتجاج مظاہرے پر پابندی لگائی ہے، درجنوں طالب علم کو یونیورسٹی سے نکال دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ مغرب اور امریکہ دوغلے کردار کا شکار ہے اور اس کے پاس نہ اخلاقی کوئی جواز ہے، نہ انسانیت کے لیے کوئی ہمدردی ہے۔ یہ اسرائیل کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں انہی ممالک نے فراہم کی، اور اسرائیل کے ہر ایک جرم میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خاموش تماشائی بنے رہنے کے بجائے ہمیں حرف احتجاج بلند کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والی تاریخ یاد رکھے گی کہ کون لوگ، کون سی طاقتیں، کون لوگ غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کر رہے تھے اور کون اسرائیل کے مظالم میں شریک تھا۔ کیونکہ تاریخ کبھی بھی مظلوموں، ظالموں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ مظلوموں کا ہی نام زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ بہت بہت شکریہ۔